اے اللہ رب العزت، ہم تیرے بہت گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان اور ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمتوں اور برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمیں تنگ دستی اور قرض کے بوجھ سے دور فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر طرح کی برائی سے بچا اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی اور آزمائش سے بچا، اور دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے ساری دنیا کو بچا۔ اے اللہ، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم بہت عاجز اور گناہگار بندے ہیں اور تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ، ہم عاجز بندوں کی دعائیں قبول فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں بالکل۔ اور کیسے روزے گزر رہے ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ بہت اچھے گزرے ہوں گے، اور جو چند روزے باقی رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی اچھے گزر جائیں گے۔ رمضان کے دنوں میں تو ظاہر ہے اسکیجول تھوڑا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے عام دنوں کی نسبت، کیونکہ عام دنوں میں تو پورا سال ہم لوگوں کا سونا، جاگنا، کھانا پینے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال رمضان میں تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ سحری افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمیں پورا دھیان سے ذہن میں رکھ کے کرنا پڑتا ہے سب کچھ، کیونکہ رمضان میں ظاہر ہے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، اور ویسے تو عبادت خیر ویسے بھی نماز وغیرہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں عام دنوں میں، لیکن رمضان میں تھوڑا سا ہمیں لالچ ہوتا ہے اور ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ عبادت کریں۔ قرآن پاک کا بھی ہوتا ہے کہ ریگولر پڑھیں، اور ہم نے ایک بنایا ہوتا ہے دل میں کہ ہم ایک دفعہ کمپلیٹ کریں گے قرآن پاک رمضان میں، یا 2 دفعہ، جتنی بھی کسی کی توفیق ہو یا ہمت پڑے اپنے حساب سے، تو وہ پھر ہوتا ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم کہتے ہیں چلو مطلب جتنا بھی ہو سکے کر لیتے ہیں، لیکن نماز وغیرہ چلے پڑھ لی، لیکن رمضان میں ہمارا پورا ایک اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ضرور کرنا ہے، ہم نے دعائیں کرنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، جتنا بھی مطلب ہو سکے، تو اس کی وجہ سے کافی انسان کی لائف میں بھی چینج آ جاتا ہے، اور رمضان کے اینڈ تک ہم کافی یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو ہم کافی اپنے آپ سے بھی وعدے کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نئی رمضان کے بعد بھی ہم اپنا یہ جو اسکیجول ہے، اپنی یہ روٹین رکھیں گے کہ اس طرح ساری جو مطلب عبادت وغیرہ کا ٹائم جو ہے ہم اسی طرح ہی کر لیں گے یہ وہ، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم پھر اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں بلکہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک نیچر ہے انسان کی، کیا کریں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی ہو سکیں اس میں اپنے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے عبادت کریں، نیکیاں سمیٹیں کسی بھی طریقے سے۔ تو وہ ہمارے دماغ میں یہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے بہت نیک اور اچھا بن کے رہنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے۔ حالانکہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیشہ ساری زندگی آپ کریں، کسی بھی ٹائم کریں، کہیں پہ بھی کریں، چاہے ہم نمازی نہیں ہیں، چاہے ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہر انسان کی جو ہے وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال رمضان میں ہماری ایک ہوتا ہے ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں بس رمضان میں ہم دعائیں کریں گے، کر رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، اور ہماری یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور نجات کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے ہو سکے نیکی کے کام کریں، دعائیں کریں، عبادت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں معاف کر دے، اور جو بھی ہماری جائز خواہشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خیر پوری کرتا ہی ہے، ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اتنا دے رہا ہے، تو جب ہم پورے دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں معاف کرے گا اور کتنا عطا کرے گا۔ اس دفعہ بالکل بھی میرا ویڈیوز وغیرہ بنانے کو دل نہیں کر رہا۔ رمضان میں میں نے بہت کم بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا لیتی تھی،
تو بس پھر میں سوچتی تھی چلو میں اب شیئر کر دوں. تو پتہ نہیں کیوں میرا بالکل دل نہیں کر رہا اس دفعہ کچھ بھی کرنے کو. اور تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی. اور ظاہر ہے آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں بچے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماما ویڈیو بنا لیں. تو میں کہتی ہوں اچھا رکھو میں بنا لیتی ہوں. لیکن وہ پھر پڑا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بنا لیں، ہم نے یوز کرنی ہے یہ چیز. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے تم کر لو. وہ میرا دل ہی نہیں کرتا. پھر وہ کہتے ہیں پھر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں تم کر لو یوز. تو اس دفعہ بس عید کی شاپنگ بھی ہم نے کوئی ایسی خاص کی نہیں ہے، کیونکہ کپڑے میں لائی تھی پاکستان سے. جب میں گئی تھی تو اس وقت میں لے کے آئی تھی. تو وہ اس کے بعد تو یہ مطلب کووڈ کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عید بھی لاسٹ ٹائم گھر میں پڑی، لیکن اس دفعہ تو دل ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کو، مستقل گھر میں ہے. لیکن بہرحال عید ہے، تھوڑی بہت تیاری تو کرنی ہی ہے. تو بچوں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی، گفٹ وغیرہ مطلب گفٹ شاپنگ تھی. تو دیکھوں گی اگر ویڈیو بن سکی تو میں بنا لوں گی. اور پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ایک طرح سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. صرف گروسری شاپس کھلی ہیں، باقی سب کچھ بند ہے. تو کہاں جانا ہے کچھ لینے کے لیے. اور ویسے دوسرے کنٹریز میں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یا کچھ اور کنٹریز میں تو ہے لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بہت ہی خطرناک ہے، تو بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے عید ہے اور یقیناً عید کی خوشی ہوتی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، کپڑے بنانے ہوتے ہیں نئے. لیکن بہرحال اگر زندگی اور صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو آگے انشاءاللہ بہت سی عیدوں پہ کپڑے بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. تو بہرحال احتیاط کریں. اور ابھی عید کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آیا، میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں، کیونکہ ریمائنڈر ہوتا ہے اور بندہ بھول بھی جاتا ہے، بندہ ذہن سے نکل جاتا ہے. بعض دفعہ بندہ بہت بزی ہوتا ہے. تو جو ہمارے بہت سے بہن بھائی ہوتے ہیں آس پاس، ہمارے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، یا جو بھی آس پاس لوگ رہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ہیلپر یا جو بھی کہہ لیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے. مطلب عید وغیرہ پہ ظاہر ہے، رمضان میں، عید میں تو لوگ کرتے ہیں، بہت لوگ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن تھوڑی کبھی سستی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو آج نہیں کل نہیں پرسوں، اس طرح کر کے. تو ان کا بہت خیال کرنا چاہیے عید کے نزدیک یا رمضان میں. تو جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے کریں. اور جہاں پہ ہم اپنے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو دوسروں کو بھی یاد رکھیں. تو ہمیں رکھنا چاہیے یاد. اور اللہ تعالیٰ اجر تو دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے. لیکن بہرحال پوری کوشش کریں کہ عید سے پہلے جتنا بھی کسی کے لیے کر سکیں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. تو اس سے خود دل کو بھی سکون ملتا ہے، خود کو بھی سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے. تو نیکی کا کوئی بھی جو ہوتا ہے کام، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور عید کی بات بھی مجھے اب یاد آیا کہ عید آنے والی ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ عید منائیں. کیونکہ ظاہر ہے دل کرتا ہے کہ اپنے جو قریبی ہیں لوگ، اپنے دوست ہیں، ان سے ملیں. لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو ضرور ملیں لوگوں سے، لیکن بہت زیادہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، پارٹیز دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے کچھ ریلیٹیوز جو بہت قریبی ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بہت احتیاط کر رہے ہیں، لیکن زیادہ گیدرنگ نہ ہو تو وہاں پہ جائیں. اور 3 دفعہ گلے ملنا ضروری نہیں ہے. بس ویسے ہی سلام دعا کر لیں، اور اگر غلطی سے ہاتھ میں لا لیتے ہیں تو ہینڈ واش کریں اچھی طرح سے. اور میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.